بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ گڈ اینڈ ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی. تو آج کی ویڈیو میں ہم کر رہے ہیں سیکنڈ ایئر انگلش سندھ بورڈ چیپٹر نمبر 4 کے کوشچن آنسرس, پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ. ٹھیک ہے, تو پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ کے ہم کر رہے ہیں کوشچن آنسرس ود میننگ ود ٹرانسلیشن. آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کی جو ہے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں, چیپٹر کی سمری کمپلیٹ ہو چکی ہے. ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا, اور باقی پریویس تینوں چیپٹر کا آپ کو لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا, جس کے کوشچن آنسرس اور سمری ایکسپلین آپ کو جو ہے وہ مل چکی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے, آپ کو ریکوائرڈ ہے, تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا, وہاں سے جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو موو کرتے ہیں اپنے اس چیپٹر کی طرف, چیپٹر نمبر 4 پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم چیپٹر کو. کوشچن نمبر 1 ہے, بریفلی اسٹیٹ از دا مین ریزن گیون بائی لیاقت علی خان فار دا مسلمس ڈیزائر ناٹ ٹو کنٹینیو لیونگ ان دی یونائٹیڈ انڈیا. اب ہم سے یہاں پہ پوچھے کہ لیاقت علی خان نے کیا وجہ بتائی کہ مسلمان جو ہے وہ خواہش مند نہیں تھے یونائٹیڈ انڈیا میں رہنے کے, یعنی کہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے, انڈیا میں رہنے کے کیوں خواہش مند نہیں تھے. اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر جواب میں ہم لکھیں گے, دا مین ریزنس گیون بائی لیاقت علی خان فار دا مسلم ڈیزائر ناٹ ٹو کنٹینیو لیونگ ان اے یونائٹیڈ انڈیا is that Muslims did not want to live as a perpetual political minority. They realized that under the dominating Hindu majority of 3-1 freedom from the British rule will mean to them not freedom, but merely a change of the masters, so they did not desire to live in United India. تو جیسا کہ ہم نے سمری میں پڑھا تھا, میں اس جواب کی آپ کو میننگ اس طرح بتاتی ہوں کہ لیاقت علی خان نے جو ہے وہ وجہ بتائی کہ مسلمانوں کی خواہش کی نہیں تھی کیوں اب آگے اپنی زندگی جو ہے یونائٹیڈ انڈیا میں گزارنے کی. تو جو مسلمان تھے وہ نہیں چاہتے تھے ایک جو ہے ایسی جگہ رہنا جہاں پر ان کی اپنی خود کی مرضی نہ ہو, صرف اور صرف آقا بدل دی. یعنی کہ جب برطانیہ سے انہوں نے جنگ کا سوچا, تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ان سے فتح حاصل کر بھی لیتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ مل کر, تو اگر ہم نے فتح حاصل کر لی لیکن ہمارا جو پہلے آقا انگریز تھا اس کے بعد ہندو ہو جائے گا, تو یعنی ہم تو غلام پہلے بھی تھے اور آگے بھی رہیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات, اپنی مرضی سے, اپنے مذہب کو جو ہے سکون سے زندگی گزار سکیں, سکون کی سانس لے کے اپنی مرضی سے جی سکیں. تو ہم جو ہے غلامی نہیں کرنا چاہتے, اس وجہ سے وہ اب مزید یونائٹیڈ انڈیا میں نہیں رہنے کے خواہش مند تھے. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 کی طرف موو کرتے ہیں. واٹ مین ڈفرینسز ڈز ہی پوائنٹ آؤٹ بٹوین ہندو اینڈ مسلم بلیفس. کون سے ایسے مختلف جو ہے وہ ریزنز تھے جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان. تو انہوں نے بتایا, لیاقت علی خان پوائنٹس آؤٹ دا فالوئنگ مین ڈفرینسز بٹوین ہندو اینڈ مسلم بلیفس. لیاقت علی خان نے پوائنٹ آؤٹ کیے, یعنی کہ بتائے, نقطے رکھے انہوں نے کہ کون کون سے ایسے ڈفرینسز ہیں ہندو اور مسلمانوں کے بلیفس میں. ٹھیک ہے, ان کی نشاندہی انہوں نے کیسے کی. تو پہلا وہ کہتے ہیں کہ دا مسلمس آر مونوتھیسٹ, دے بلیو ان ون گاڈ. انہوں نے بتایا کہ مسلمان جو ہے وہ مونوتھیسٹ ہے, یعنی کہ ایک خدا پر بھروسہ رکھنے والے. فار ایگزامپل, ایک خدا پر بھروسہ رکھنے والے. ویئر ایز دا ہندو آر پالیتھیسٹ, دے بلیو ان مینی گاڈ. جو ہندو تھے وہ بہت زیادہ خداؤں پہ بھروسہ رکھنے والے تھے. دا مسلم بلیو ان پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ in the Christ, the prophet of the Bible were Hindu do not. جو مسلمان تھے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ رکھتے تھے, مانتے تھے انہیں, ان کے پیروکار تھے. لیکن جو ہندو تھے اور بائبل میں جو ہے وہ نہیں مانتے تھے, ہندو نہیں مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. پھر انہوں نے بتایا, the Hindus believe in caste system whereas Muslims believe in the equality of all men. جو ہندو ہے وہ لوگ جو ہے مانتے تھے کاسٹ سسٹم میں. ٹھیک ہے, لیکن جو مسلمان ہیں وہ ایکویلٹی, یعنی کہ تمام جو بھائی ہیں مسلمان آپس میں بھائی ہیں, یعنی وہ یکسانیت کو مانتے تھے. اب سب جو ہیں وہ ایک برابر ہیں, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, کوئی برتر نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں, دا مسلمز لیو ان دا رائٹ آف پرائیویٹ اونرشپ فار ایوری ون اینڈ ہیو اے سچ لا آف انہیریٹنس ایز ٹو پریونٹ ویسٹ ایکومولیشن آف ویلتھ. Hindus have no such laws. Beside these main differences, the Muslim and the Hindus have different cultures are there, and their social, political and economical outlooks are also very different. Hence, they could never live together. پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہر ایک کے لیے ذاتی ملکیت کے حق پر یقین رکھتے تھے, اور ان کے پاس وراثت کا ایک ایسا قانون ہے جو دولت کے وسیع ذخیرے کو روکتا ہے.
یعنی ہندوؤں کے پاس ایسا قانون نہیں ہے۔ اس بنیادی اختلافات کے علاوہ مسلمان اور ہندوؤں کی ثقافتیں مختلف ہیں اور ان کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی نقطہ نظر بھی بہت مختلف ہے، اس لیے وہ کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 کی طرف موو کریں تو یہاں پر ہم سے پوچھ رہے ہیں واٹ ایڈوانٹیجز ڈز ہی شو دا ہندوز ٹو ہیو گین فرام دا کریشن آف پاکستان، کہ پاکستان بننے سے جو ہندوز ہیں انہوں نے کیا فائدہ ہوتا ہے انہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم لکھیں گے اٹ واز نیسسری فار دا پیس آف دا ورلڈ دیٹ برٹش انڈیا شوڈ ہیو ڈیوائڈیڈ انٹو 2 new states. The great advantage which the Hindus gained from the creation of Pakistan is that they have got a comparatively smaller and peaceful state instead of an unnecessary and unwieldy state suffering from dissatisfaction and disorder culture of their own lives. تو یہاں پر ہم لکھیں گے دنیا کے امن کے لیے ضروری تھا کہ برطانوی ہندوستان 2 نئی ریاستوں میں تقسیم ہو جاتا۔ پاکستان کے قیام سے ہندوؤں کو جو عظیم فائدہ حاصل ہوا وہ یہ کہ انہیں ایک بے چین اور ایسی ریاست جہاں پر وہ اپنی مرضی سے اپنے سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتے تھے، تو انہوں نے علیحدہ وطن ہونے سے کیا ہوا کہ مسلمان بھی اور ہندو بھی دونوں اپنے مذاہب، اپنے طور طریقوں کے حساب سے اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4 ہے کہ our administrative machinery had to be built from scratch. What does this sentence mean? ہماری انتظامیہ مشینری کو شروع سے بنانا پڑا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم سے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ جو انتظامیہ مشینریز ہیں وہ جو دوبارہ ہمیں کیوں بنانی پڑی، اس جملے کا کیا مطلب ہے جو یہاں پر سینٹینس استعمال ہوا ہے؟ تو ہم کہیں گے to start from scratch signifies to start from the beginning without any help or advantage. The sentence therefore means that when Pakistan came into existence, she had no resources. They had no resources. There were neither administrative officers nor military personnel, so we had to make everything from the very start. اب یہاں پہ ہمیں بتا رہے کہ جب جو ہے پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہوا تو ہمارے پاس شروعات میں کوئی بھی ایسی مدد موجود نہیں تھی۔ اس سینٹینس کا مطلب، اس جملے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان جب وجود میں آیا، جب پاکستان ایگزسٹ ہوا، بنا، تو ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی ذرائع نہیں تھے، ایڈمنسٹریٹو آفیسرز نہیں تھے، فوج کی نہیں تھی، ملٹری نہیں تھی، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، تو سب کچھ بالکل شروعات سے ہمیں پھر سے بنانا پڑا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 5 کی طرف موو ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم سے پوچھ رہے ہیں on what grounds does لیاقت علی خان assert that the first duty of Pakistan as a free person is to themselves. لیاقت علی خان کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بطور آزاد پاکستان کا اولین فرض اپنی ذات پر ہے؟ تو جواب میں ہم لکھیں گے the first duty of the Pakistani is to maintain their freedom, as without this they would degrade the fair as a free women all over the world. Secondly, they must be vigilant. They should prove that they deserve this freedom. اب یہاں پہ جو ہے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ لیاقت علی خان کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بطور آزاد پاکستان کا اولین فرض اپنی ذات پر ہے؟ تو ہم یہاں جواب میں لکھیں گے کہ پاکستانیوں کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ پوری دنیا میں فریم شدہ خواتین کے لیے، یعنی کہ وہ جو ہے اپنی آزادی کو قائم رکھیں اور جو بھی ان کو آزادی دی گئی ہے، جو انہیں جو ہے حقائق دیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کریں، اپنے جو ہے فرضوں سے، اپنے جو ہے حقوں سے جو ہے وہ دستبردار نہ ہوں، اپنے ملک کی آزادی کو اب برقرار رکھنا ان کے ذمہ ہونا چاہیے، انہیں اپنے فرائض کا احساس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 6 کی طرف موو کرتے ہیں تو واٹ ڈز ہی اسٹیٹ دا ریئل میننگ آف فریڈم فار دا کامن مین ٹو بی. عام آدمی کے لیے آزادی کا اصل مفہوم جو ہے انہوں نے کیا بیان کیا؟ تو یہاں پر ہم آنسر میں لکھیں گے ہی سیز دیٹ دا ریئل فریڈم فار دا کامن پیپل مینس فریڈم فرام وانٹ، فریڈم فرام ڈیزیز اینڈ فریڈم فرام اگنورینس. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے حقیقی آزادی کا مطلب اپنی خواہشات سے، بیماری سے، جہالت سے، اور جو ہے مذہب سے، جو بھی ان کی اپنی خواہشات ہیں جس میں وہ اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری آزادیاں جو ہیں اس عام آدمی کے پاس ہوئی، یعنی کہ وہ اپنے مرضی سے جو ہے اپنے مذہب پہ چل سکے، اپنے قوانین، اپنی جو ہے خواہشات، تمام چیزیں. اس کے بعد کوسچن نمبر 7 کی طرف موو کرتے ہیں تو کوسچن نمبر 7 میں ہم سے پوچھ رہے ہیں واٹ از دیٹ سائنتھسس دیٹ لیاقت علی خان بلیوز ان نیسسری فار پاکستان ٹو اچیو. وہ کون سی ترکیب ہے جس کے حصول کے لیے لیاقت علی خان پاکستان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں؟
تو ہم جواب میں یہاں لکھیں گے لیاقت علی خان prescribed the formula of the nature combination of faith and technology for rapid progress of Pakistan. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Being an upright Muslim, he asserts that our old and firm faith is a source of great strength in this troubled period of human history. But at the same time, he emphasizes that faith alone is not enough. If we want to claim a rightful and honorable place in the modern world, we must also acquire valuable knowledge and science and technology. This is the era of progress and we cannot hold the clock back. Liaquat Ali Khan, a true Muslim and a die-hard patriot, is trying to set the Muslims on the rail of modern science. The only way to progress an honorable existence in the world, science without conscience, is the death of the soul and leads to greed and pride. تو یہاں پر ہم آنسر میں لکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان نے پاکستان کی تیز رفتاری ترقی کے لیے ایمان اور ٹیکنالوجی کی فطری امتزاج کا فارمولا پیش ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف آپ کا ایمان کافی نہیں, صرف اور صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں, دونوں ہی چیزوں میں آپ کو جو ہے ایکول رہنا ہوگا. مذہب کے بغیر سائنس جو ہے وہ لنگڑی, یعنی کہ کوئی وجود ہی نہیں ہے. مذہب کے بغیر صرف اور صرف اگر آپ کو سائنس کے بارے میں نالج ہے اور مذہب کے بارے میں نالج نہیں ہے, آپ ایمان نہیں لے کر آئے, تو کوئی فائدہ نہیں ایسی نالج کا. سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے, یعنی کہ اگر آپ صرف اور صرف جو ہے وہ سائنس خالی ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور آپ کو سائنس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ نہیں پتہ, تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر آپ کا تیز رفتار سے ترقی کرنے کے لیے. ایک سچے مسلمان ہونے کے ناطے وہ زور دے کر کہتا ہے کہ ہمارا پرانا اور پختہ ایمان تاریخ انسانی کے اس مشکل دور میں بڑی طاقت کا ذریعہ ہے. لیکن ساتھ ہی وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اگر ہم جدید دنیا میں اپنے جائز اور باعزت مقام کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے, ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا قیمتی علم بھی حاصل کرنا چاہیے. یہ ترقی کا دور ہے اور ہم گھڑی کو پیچھے نہیں رکھ سکتے. لیاقت علی خان جو ایک سچے مسلمان اور مرے ہوئے محب وطن ہیں, مسلمان کو جدید سائنس کی پیڑھی پر چڑھاتے کی کوشش کرتے رہے, جو دنیا میں ترقی اور باوقار وجود کا واحد راستہ ہے, لالچ اور غرور کو چھوڑ کر. یعنی کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ بتاتے رہے کہ اگر آپ جو ہے ایمان اور جو ہے سائنس, یعنی کہ آپ کے پاس تعلیم بھی ہونی چاہیے, نالج بھی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ایمان بھی ہونا چاہیے, تبھی آپ جو ہے ترقی کر سکتے ہیں اور پاکستان کو حاصل کر سکتے ہیں, ایک اچھا اور ترقی یافتہ ملک بنا سکتے ہیں. اس کے بعد کوسچن نمبر 8 کی طرف موو کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہے واٹ ڈز لیاقت علی خان پٹ فارورڈ ایٹ دا مین ڈیوٹیز ٹوڈے آف دی ویسٹرن ورلڈ. اب یہاں پہ ہم سے پوچھے کہ لیاقت علی خان آج مغربی دنیا کے اہم فرائض کے طور پر کیا پیش کرتے ہیں. تو ہم آنسر میں لکھ سکتے ہیں لیاقت علی خان ٹرائز ٹو ڈیٹرمائن دا رول آف دی ویسٹرن ورلڈ in the present day political situation of the world. According to him, the West should demonstrate their broad-minded approach and assist the newly independent state of Asia and Africa in their political stability and economic progress. It is the moral of the human duty of the rich and advanced nations to hold in the development of the poor and backward people. This is necessary because they themselves cannot enjoy the fullest fruits of their own progress when more than half the world remains backward. The world cannot be called truly civilized unless the light of the modern knowledge of science reaches the door of every house in the world. The purpose of human existence is not easing or comfort, but to kindle a light of joy in that the poor people, in the name of humanity and for the sake of the world, peace. Heal the sick, clean the lepers, rise the fallen, cast out the devil. Freely you have received, freely you give to others. لیاقت علی خان دنیا کی موجودہ سیاسی صورتحال میں مغربی دنیا کے کردار کا تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے مطابق مغرب کو اپنی وسیع النظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایشیا اور افریقہ کی نئی آزاد ریاستوں کو ان کی سیاسی استحکام اور معاشی ترقی میں مدد کرنی چاہیے. غریب اور پسماندہ لوگوں کی ترقی میں حصہ لینا امیر اور ترقی یافتہ قوموں کا اخلاقی اور انسانی فرض ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب نفس اور زیادہ دنیا پسمند ہو جائے تو وہ خود اپنی ترقی کے بھرپور ثمرات سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. دنیا اس وقت صحیح معنوں میں مذہبی نہیں کہلائی جا سکتی جب تک سائنس کے جدید علم کی روشنی دنیا کے ہر گھر کے دروازے تک نہ پہنچ جائے. انسانی وجود کا مقصد آسانی یا سکون نہیں بلکہ تاریک دنیا میں خوشی
کی شمع روشن کرنا ہے۔ لیاقت علی خان یہاں امریکہ اور یورپ کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے فرض کا احساس کریں اور انسانیت کے نام پر غریب لوگوں کی مدد کریں، عالمی امن کی خاطر بیماریوں کو ٹھیک کریں، کوڑوں کو صاف کریں، یعنی کہ جو گندگی ہے اسے صاف کریں، گرے ہوئے لوگوں کو اٹھائیں، شیطان کو نکالیں، مفت میں تم سے یعنی کہ مفت میں جو ہے وہ لوگوں کی مدد کریں اور جو ان کے پاس سے آزادانہ طور پر دوسروں کو دے سکیں۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 9 کی طرف موو کرتے ہیں۔ لاسٹ کوسچن ہے ہمارا، لیاقت علی خان کنٹراسٹ ٹو موشنز دیٹ دا ایشین پیپل ٹینڈ ٹو فیل وین دے ویو دا ویسٹرن ورلڈ، واٹ آر دیز ٹو ایموشنز؟ لیاقت علی خان نے دو حرکات سے متصادم ہے جو ایشیا کے لوگ ہیں مغربی دنیا کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں وہ بتائیے۔ تو ہم یہاں پر آنسر میں لکھیں گے On the one hand, the Asian nations are filled with admirations and at the progress of civilization of the West, while on the other they feel uneasy at their own backwardness. They are their contrasting emotions. انہوں نے کہا کہ ایک طرف ایشیائی قومیں مذہبی مغرب کی تہذیب کی ترقی پر ستائشوں سے لبریز ہے اور دوسری طرف وہ اپنی پسماندگی سے بے چین ہے اور وہ ان کے متضاد جذبات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو، ایزی لگا ہو، آپ کے لیے انفارمیٹیو ہو اور آپ کے ایگزامس میں آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والے چیپٹرس کی مزید ویڈیوز جو ہیں آپ کو وہ ملتی رہیں، بر وقت ملتی رہیں، بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ چیپٹر 5 ہوگا، اور ہمارے چینل پر آپ کو مزید میتھس کی پزلس اور ڈفرینٹ سبجیکٹس پر بھی ویڈیوز ملتی ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔